بنگلہ دیش جیسا ہو، وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارا دل اس طرح دکھتا ہے جس طرح اس کا دکھا ہے۔ ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنی بھی بچی شہید ہو گئی نا، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہے، اس غم اور دکھ میں ہم اس کے برابر شریک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بس سب دعا کر سکتے ہیں۔ آبادی والے علاقے پہ آ کے وہ گرا ہے، پائلٹ نے بہرحال کوشش کی ہوگی چونکہ اس کی اپنی جان بھی گئی ہے۔ السلام علیکم فرینڈ، کیمن اینڈ شنشوائی الحمدللہ میں بالوشی فرینڈ، بنگلہ دیش میں آرمی کا ایئر کرافٹ گرا ہے۔ اس بارے میں آج پاکستانی لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جو ایئر کرافٹ بنگلہ دیش میں گرا ہے، پاکستانی اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے اس دکھ بڑی گھڑی میں۔ تو آج ہم پاکستانیوں کے پاس چلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کا بنگلہ دیش میں ایک ایئر کرافٹ گرا ہے، ہاں جنگی جہاز، وہ اسکول کے اوپر گرا ہے اور تقریباً 40-50 لوگ بچے شہید ہوئے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش ہمارا پہلے سے بھی تھا اور ہمارے بھائی ہے، حالانکہ 1971 کا جو واقعہ تھا اس سے ہم سے الگ ہو گئے تھے، لیکن خونی رشتہ ہے اور کلمے کا رشتہ ہے۔ ہر وقت جو بھی ہوتا ہے ہمارا دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ تو دل ہراش واقعہ تھا، چاہے جس پہ بھی آ جائے ہاں، ہماری انسانیت کے طور پر، مسلمانی کے طور پر ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن خاص کر جب اس طرح ملک جو بنگلہ دیش جیسا ہو، وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارا دل اس طرح دکھتا ہے جس طرح اس کا دکھا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک دعائیں اور تمنا ہے اس کے انشاءاللہ جو زخمی ہو گئے اللہ اس کو جلد سے یاب کرے گا۔ بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ 20 سال اس کی گورنمنٹ رہی ہے، اور اس دوران کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس نے شیخ حسینہ نے اپنی آرمی کو اسٹرانگ کیا کہ کمزور کیا؟ میں کہوں گا کہ شیخ حسینہ جو تھی وہ تو بالکل ایک قسم کی ڈکٹیٹر تھی، مطلب انڈیا کے ساتھ یا مودی کے ساتھ وہ جو کہتا تھا بس وہی پر عمل کرتی تھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش میں، اور چاہے اسٹوڈنٹس ہو یا عوام ہو جو بھی ہو، لیکن بڑا اس نے جو قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اب اس سے بنگلہ دیش کو اور بھی ترقی ملی، کیونکہ وہ افواج بھی نہیں، کسی کی ملک کی فوج نہیں چاہتی کہ ہم اپنے عوام پر ظلم کریں، لیکن اگر ایسے لیڈر آتے ہیں تو پھر مجبوراً اس کو مطلب عوام کو سہنا پڑتا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا ہے ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کو آگے لے جائے گا۔ بنگلہ دیش میں اسکول کے اوپر طیارہ گر گیا ہے، ٹریننگ ایئر کرافٹ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اتنے بچے جو شہید ہوئے ہیں؟ ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنی بھی بچی شہید ہو گئی نا، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور سب ہمارے بھائی ہے بنگلہ دیشی بھائی، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ ساری بچیوں کی جو ہے نا آپ کو دکھ ہوا اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہم دکھ کیوں نہیں ہوگا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہت دکھ ہوا ہمیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو کی جو مطلب گھر والے ہیں ان کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ بنگلہ دیش میں جو ایئر کرافٹ گرا ہے آپ نے سنا ہوگا 40-50 بچے شہید ہو گئے ہیں، اسکول کے اوپر گرا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خبر سن کے بہت دکھ ہوا، بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہے، اس غم اور دکھ میں ہم اس کے برابر شریک ہے۔ اللہ آگے بچائے، مطلب کہ جو زخمی ہو گئے ان کو بچائیں۔ اللہ ان کو بچائے اور ایسے حادثات سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش میں کیا جو یہ ایئر کرافٹ گرا، کیا بنگلہ دیش کے جنگی طیارے کمزور ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو پاکستان سے JF-17 پرچیز کرنے چاہیے؟ میں کہتا ہوں کبھی کبھار ہو جاتا ہے، ٹیکنیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں بنگلہ دیش ہمارے بھائی ہے اور ہم پاکستان سے ہیلپ لے سکتا ہے، اس میں جہاز بھی لے سکتے ہیں تاکہ بنگلہ دیش ہمارے بھائی بھی پاکستان کی طرح مضبوط بن جائے۔ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں اسی طرح بنگلہ دیش بھی مضبوط ہو جائے؟ بالکل یہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہے، اگر وہ دور بھی ہے پھر بھی دل میں تو ہمارے پاس رہتے ہیں۔ کہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اس کا ہیلپ بھی کرے گا، اور اس غم میں پاکستان پورا اس کے ساتھ شریک بھی ہے، اور پاکستان کے دفاعی جتنی اسٹرانگ ہے، میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم ہیلپ کریں گے کہ اس کا دفاع بھی اسٹرانگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اینڈ میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو کوئی میسیج دینا ہو آپ نے؟ میں کہتا ہوں بنگلہ دیش پاکستان سے محبت کرے، وہ ہمارے بھائی ہے، اور ہم اس کو جو بھی ضرورت پڑے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکام اس کی مدد کریں گے۔ بنگلہ دیش میں آپ نے نیوز سنی ہوگی، ایئر کرافٹ اسکول کے اوپر گرا ہے، 50 بچے شہید ہو گئے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है, देखा भी है उसको, उसके जो बच्चों की जो हालत थी और जो स्कूल की जो हालत थी, और जिस तरह से वहाँ एहतजाज भी हुआ उसके बाद, बड़े अफसोस की बात है। बस सब दुआ कर सकते हैं। आबादी वाले इलाके पे आके वो गिरा है। पायलट ने बहरहाल कोशिश की होगी, क्योंकि उसकी अपनी जान भी गई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पायलट की कोई गलती है या ख़राबी है, ज़ाहिर मशीनरी की हो सकती है। बहरहाल सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। क्या बांग्लादेश का जंगी साजो सामान शेख हसीना की वजह से, जितने साल उन्होंने गवर्नमेंट में रही हैं, उसकी वजह से उन्होंने क्या इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह ये रीज़न हो सकती है कि अब उनके जंगी जहाज़ वगैरह गिरना शुरू हो गए हों कि किसी टेक्निकल वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक आर्मी है, वो तो एक मुनज़्ज़म आर्मी होती है, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, और उसके जितने भी SOPs हैं बड़े बड़े क्लियर होते हैं। जिस तरह से हमारी फ़ौज का ही वो हिस्सा रही है, माजी में आपको पता हमारा हिस्सा थे वो, और उनकी ट्रेनिंग नहीं हमारे ऑफिसर्स के साथ हुई, ऐसी कोई बात मुझे नहीं नज़र आती। अच्छा, क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 परचेज़ करने चाहिए? यकीनन करने चाहिए, अगर समझते हैं कि उनकी ज़रूरत है ज़रूर लेने चाहिए। हमारे JF थंडर ने अभी जो इंडिया के साथ किया है, तो उससे उनकी इंटीग्रिटी और उसकी फ़ोर्स और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी टेक्निक जो है, क्वालिटीज़ सबके सामने आई हैं, उनको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। एंड पे बांग्लादेश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हो आप? बस हमारा हिस्सा रहे हैं, हम उन्हें अब भी अपना हिस्सा समझते हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और उनकी बेहतरी हम दिल से चाहते हैं, और अल्लाह उन्हें अच्छी अपनी मईशत को संवारने की, अपनी ताकत को संवारने की, और ख़ास तौर पर जैसे कि वो इंडिया के मुकाबले में खड़े हुए हैं, इसी तरह से खड़े रहें। बड़ी अच्छी बात है।